نہ جاوید کیس یہ صرف ایک قتل نہیں، ہمارے معاشرے کے ضمیر کا امتحان ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس واقعے پہ میں بات کر رہی ہوں، سچ کہوں تو اس پر الفاظ بھی کم پڑ رہے ہیں۔ راول پنڈی کے لال کوٹی میں ہنا جاوید نامی 45 سالہ خاتون کی موت کا معاملہ اس وقت پورے پاکستان میں زیر بحث ہے۔ لیکن یہ صرف ایک عورت کے قتل کی خبر نہیں ہے، یہ اس سوال کا نام ہے کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی جان، عزت اور سلامتی کی قیمت کتنی رہتی ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایک عورت نکاح کرتی ہے، جسے اپنا شوہر سمجھ کر اپنی زندگی اس کے ساتھ جوڑتی ہے، اگر وہی شخص اس کی جان کا دشمن بن جائے تو وہ عورت آخر کہاں جائے۔ ہنا جاوید کے کیس میں پولیس کے مطابق اس کے شوہر اور گھریلو ملازم گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے 78 سالہ سسر بھی شامل تفتیش ہے۔ ایف آئی آر میں شوہر، سسر اور ملازم پر قتل میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے گئے۔ رپورٹس کے مطابق ہنا کی باڈی گھر کے باتھ روم سے ملی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا ہونے کی بات سامنے آئی اور گردن کے گرد بجلی کی تار بھی تھی۔ انیشل رپورٹ میں جو پتا چلا ہے کہ گردن پہ گلا گھونٹنے کا نشان اور چہرے پہ چوٹ کی بھی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی ہے۔ پولیس نے مبینہ طور پر استعمال ہونے والی تار اور کپڑا بھی جو ہے وہ بھی برآمد کی ہے۔ یہ تفصیلات پڑھ کے ایک انسان کا دل کیا روح تک کام جاتی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، ہمیں ایموشنز میں آ کر کسی کو عدالت سے پہلے مجرم قرار نہیں دے دینا چاہیے۔ جو چیز ایف آئی آر میں الزام ہے اسے الزام ہی کہا جائے گا۔ جو چیز پولیس کی انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے اسے صرف انویسٹیگیشن کا حصہ سمجھا جائے گا، اور جو چیز فرینزک اور عدالت ثابت کرے گی وہ حتمی حقیقت ہوگی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں۔ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ آج اگر ہم ہنا کے لیے آواز نہیں اٹھائیں، اگر ہم نے اس واقعے کو صرف چند دن کی سوشل میڈیا ٹریننگ سمجھ کر بلا دیا، تو کل کسی اور ہنا، کسی اور بیٹی، کسی اور بہن، کسی اور ماں کی خبر ہمارے سامنے ہوگی، خدا نخواستہ، اور پھر ہم وہی کہیں گے بہت افسوس ہوا، اللہ انصاف کرے، بہت ظلم ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ظلم ہونے سے پہلے کیا کیا؟ یہاں اصل مسئلہ صرف قتل نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ سوچ ہے جو عورت کو ایک انسان کی بجائے اس کی ملکیت سمجھتی ہے۔ وہ سوچ جو کہتی ہے کہ شوہر نے اسے ہر حق حاصل ہے، شوہر کو ہر حق دے دیا گیا ہے۔ وہ سوچ جو عورت کے ساتھ بدسلوکی کو گھریلو معاملہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ جو بیٹی کو کہتی ہے بس گھر بچاؤ، لوگ کیا کہیں گے، شوہر ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، برداشت کرو۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا نہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، نکاح کو قید نہیں بنایا، شوہر کو بیوی کا مالک نہیں بنایا، بلکہ قرآن نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون، محبت اور رحمت کا رشتہ قرار دیا، اور قرآن کہتا ہے یعنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ تو پھر وہ کون سی غیرت ہے جس میں عورت کو مارا جائے؟ وہ کون سی مردانگی ہے جس میں ایک کمزور انسان پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ اور وہ کون سا خاندان ہے جو اپنی عزت بچانے کے نام پر کسی عورت کی جان، عزت اور بنیادی حقوق کی چھین لے؟ عورت کو مار دینا عزت نہیں ہے، جرم ہے۔ عورت کو ڈرانا طاقت نہیں ہے، انتہائی بزدلی ہے۔ عورت کو خاموش کرنا مردانگی نہیں ہے، ظلم ہے۔ اور اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، آفیسر ہے، یا معاشرے میں عزت رکھتا ہے، تو اس کی تعلیم اس کے قانون سے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم اور شعور انسان کو زیادہ رسپانسبل بناتے ہیں۔ اسی لیے اس کیس میں یہ سوال بھی اہم ہے، اگر واقعی گھر کے اندر پہلے سے بدسلوکی یا ٹارچر کے مسائل موجود تھے، جیسا کہ اس خاندان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے جو ہنا کا ہے، تو کیا ان اشاروں کو وقت پر سنجیدگی سے لیا گیا؟ آج جو فیملی آ کے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ٹارچر ہو رہا تھا، مسئلے مسائل ہو رہے تھے، تو کیا انہوں نے کبھی ہنا کو سپورٹ دی؟ کیا کبھی اس کے ان چیزوں کے اوپر اس کا آ کے ساتھ دیا؟ کیونکہ اکثر قتل اچانک نہیں ہوتے، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی علامات ہوتی ہیں: گالی، دھمکی، مار پیٹ، کنٹرول کرنا، فون چیک کرنا، رشتوں سے کاٹ دینا، فائنینشیل پریشر دینا، بار بار ذلیل کرنا، اور پھر ایک دن معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں واپسی کا راستہ ہی نہیں رہتا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف یہ نہیں سکھانا کہ اچھا گھر بسانا ہے، ہمیں یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسلسل ذلیل کرتا ہے، مارتا ہے، دھمکاتا ہے یا تمہاری جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو خاموش رہنا فرض نہیں ہے۔ اور والدین کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ بیٹی کا گھر اس وقت نہیں بچانا جب اس کی میت گھر آئے۔ بیٹی اگر زندہ ہے اور مدد مانگ رہی ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اور یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات سننی، اسے بدنام نہیں کرنا، اسے یہ نہیں کہنا لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی باتیں چند دن چلتی ہیں، لیکن اگر ایک ماں باپ اپنی بیٹی کھو دے تو پوری زندگی خالی رہ جاتی ہے۔ اور صرف عورتیں نہیں، آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی بچیاں، ینگ لڑکیاں، خواتین، بزرگ خواتین مختلف شکلوں میں عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انسیکیورٹی انتہا کی لیول تک پہنچی ہوئی ہے، جس میں سوشل میڈیا نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔
ہم سوشل میڈیا کی دوڑ میں بہت آگے جا چکے ہیں، اور آج سوشل میڈیا پر ہی ہم روزانہ ایسے کئی واقعات دیکھتے ہیں جہاں کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، کسی کو ہراس کیا جاتا ہے، کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے اور کسی کی جان لے لی جاتی ہے۔ آخر ہم کب سمجھیں گے کہ یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، ہماری پوری سوسائٹی کا ایشو ہے۔ ایک بیٹی محفوظ نہیں تو معاشرہ محفوظ نہیں، ایک ماں محفوظ نہیں تو ایک گھر بھی محفوظ نہیں، ایک بیوی محفوظ نہیں تو ایک نکاح کا تقدس محفوظ نہیں۔ اور جب قانون کا خوف ختم ہو جائے تو ظلم کرنے والے کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہنا جاوید کیس میں صرف ایک شخص کو پکڑنا کافی نہیں ہوگا۔ اگر انویسٹیگیشن میں مزید لوگ بھی اس میں انوالو پائے جاتے ہیں تو ہر شخص کے خلاف لیگلی ایکشن ہونا چاہیے، فرینزک پروف سامنے آنے چاہیے، ڈی این اے کی رپورٹ سامنے لانی چاہیے، پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ کو دکھانا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے اس کیس کی کرسٹل کلیئر اور نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف سے سزا کا نام نہیں، انصاف سچ تک پہنچنے کا نام بھی ہے۔ اور ایک اور بات، ہمیں اس کیس کو صرف چند دن کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے۔ آج ہم ہینا کے لیے آواز اٹھائیں گے، کل شاید کوئی اور کیس سامنے آ جائے، پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہم اپنے گھروں میں ہی تربیت شروع کریں گے، اپنے بیٹوں کو بتائیں گے کہ اور عورت کمزور نہیں انسان ہے، اپنی بیٹیوں کو بتائیں گے کہ عزت صرف شادی شدہ رہنے کا نام نہیں، اور یہ کہنا کہ زندہ بھیج رہے ہیں اور مر کے آؤ، تو پھر بیٹیوں کے مرنے کا انتظار ہی ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور والدین کو یہی چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹی کی زندگی کسی بھی سوشل پریشر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور مردوں کو بتائیں کہ بیوی پر اختیار کا مطلب اس کی جان، عزت اور آزادی پر قبضہ نہیں۔ نکاح ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک امانت ہے، ایک عہد ہے، اور اگر کوئی اس عہد کو ظلم میں تبدیل کر دے تو اسے ڈومیسٹک ایشو کہہ کر چھپانا ظلم کو مزید فیولنگ کرنا ہے۔ ہنا جاوید آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کی موت کی خبر جو ہے کسی اور کی خبر نہ بن جائے، یہ سوال نہ بنے، ایک آئینہ ہے یہ، اور ہمارے معاشرے کو مجبور کرے کہ وہ اپنے اندر جھانکے۔ ہمیں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ آخر ہماری بیٹیوں کو محفوظ زندگی گزارنے کے لیے اور کتنی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہنا جاوید کے لیے جسٹس صرف ایک خاندان کا مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر اس شخص کا مطالبہ ہونا چاہیے جو سمجھتا ہے کہ عورت بھی اسی سوسائٹی کی ایک مکمل انسان ہے، ایک مکمل اینٹی، ایک مکمل آئیڈینٹی ہے، جسے جینے، عزت سے رہنے اور ظلم سے محفوظ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہنا جاوید کی مغفرت فرمائے، اس کے اہل خانہ کو صبر دے، اور کسی نے اگر یہ واقعی ظلم کیا ہے تو اسے قانون کے مطابق ایسی عبرتناک سزا ملے جو دوسروں کے لیے بھی جو ہے عبرت بن جائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو ایسا بنائے جہاں پر بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے، بیوی کو بیوی سمجھا جائے، بہن کو بہن سمجھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہاں پر انصاف چاہیے، صرف ہنا کے لیے نہیں، ہر ہنا کے لیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔